علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. میں نے آپ لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ میں ہمیشہ وہ جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کا مجھ سے کمنٹس میں جواب ہوتا ہے کہ یا پھر مجھے میسج کرتے ہیں کہ میم ہمیں وہ طریقہ بتائیں. آپ نے کہا ہوا ہے ویڈیو بناؤں گی کہ لانگ ٹرم کے ایک بچے کو کس طرح اپنا سبق یاد رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے. دیکھیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو لاسٹ تک ویڈیو دیکھنا. میری ویڈیو چھوٹی سی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے ہم ڈیلی روٹین میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ الجھنوں میں ہوتا ہے، تو ہم ایک چیز کو اپنے ذہن میں نہیں رکھ پاتے. موسٹلی اب آپ لوگوں کے سامنے ہے آج کل 9th 10th میٹرک کے اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ موبائل دیکھتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، موبائل دیکھتے ہیں، موبائل سے ان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اٹریکشن موبائل کی طرف لے جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کا اپنے جو سبق وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں جب تو کوئی ان کو گیم کھیلتے ہیں تو ان کے دماغ میں وہ گیمز آ رہی ہیں، تو کیا وہ اس کا دھیان اس سے ہٹ گیا. اور اگر وہ یا پھر ان کے دماغ میں کچھ اور آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کے دماغ کے اوپر کیا ایک بہت بڑا برا امپیکٹ پڑتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ کو اسٹارٹلی بات سمجھاؤں کہ جب بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میرا ذاتی ایکسپیرینس ایز اے ٹیچر. میں نے بچوں کو اپنی کلاس میں کہا، الحمدللہ میرے بچوں نے، اسٹوڈنٹ نے اس بات کے اوپر عمل پہ کیا، اور اللہ پاک نے بھی اپنے کرم سے ان کو بہت اچھے نمبروں سے نوازا، اور آگے انشاءاللہ ہوپ فل امید کے ساتھ وہ اچھے مستقبل کے خواہش مند ہیں. اسی طرح آپ لوگ بھی ہو، کیونکہ میں نے یہ چینل کوئی 1 منتھ ہو گیا آئی تھنک، یا اسے تھوڑا سا زیادہ عرصے تک بنایا ہوا ہے، لیکن ٹیچنگ کرتے تو مجھے بہت وقت گزر چکا ہے. اسی لیے سب سے پہلے کہ آپ نا پڑھنے بیٹھے ہو نا تو 1 گھنٹہ بیٹھو. اب ٹائم دیکھ لو، اب اپنے پاس موبائل نہیں رکھنا. آپ نے کیا کرنا، اپنے پاس موبائل نہیں رکھنا، آپ نے اپنے پاس کوئی واچ گھڑی رکھنی ہے. ہاں، اگر آپ کہتے ہو نا کہ میں نے موبائل سے سمجھنا تھا تو ایسے کرو، سمجھ پہلے لو. جب یاد کرنے تیار کرنے بیٹھتے ہو پریکٹیکلی، تو اس موبائل کو اٹھا کے خدا رے ایک سائڈ پہ رکھ دو، کہیں پہ رکھ دو، گھر میں رکھ دو، کہیں پہ رکھ دو. اس موبائل آپ کے پاس نہ ہو. صرف پہلے آپ 1 گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر آپ نے اس 1 گھنٹے میں آپ نے کیا کرنا ہے، موبائل یوز کرنے نہیں لگ جانا، لیپ ٹاپ یوز کرنے نہیں لگ جانا. آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا، لیپ ٹاپ نہیں یوز کرنا. آپ فزیکلی کوئی بھی کام کر لو، ٹھیک ہے. آپ فزیکلی کوئی کام کر لو، آپ 10-15 منٹ سو لو، 5 منٹ سو لو. اس کے بعد 1 گھنٹے بعد اپنے کچھ ٹائم سکون کرنا، پھر دوبارہ آپ 1 گھنٹہ پڑھ لو. بے شک دن میں اب 4 گھنٹے آپ کا ٹائم ہے تو آپ اس میں 5 گھنٹے کا پلان بنا لو. 10 منٹ 15 منٹ آپ آرام کر لیا کرو اور 1 گھنٹہ پڑھ لیا کرو. تو یہ آپ کو کیا ہوگی، بیسٹ پلاننگ ہوگی. ہاں 2 گھنٹے آپ صبح پڑھتے ہیں اور 2 گھنٹے آپ شام پڑھتے ہیں، یہ بھی اچھی پلاننگ ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ پڑھو اس کو فزیکلی اس پہ اوپر غور کرو. جو آپ پڑھ رہے ہو، اب آپ نے ایک نومیریکل کیا، آپ رجسٹر سے کسی کا رجسٹر، نوٹ بک کہیں سے آپ نے موبائل سے دیکھ کے کر لیا ہے، لیکن آپ وہ جو نومیریکل آپ نے وہاں سے دیکھ کے کیا تھا، تو خدا را خود اس نومیریکل کی ہیڈنگ دے لو، اس کے بیٹھ کے چیک کرو، خود سے کرنے کی اس کو کوشش کرو. آپ اس طرح میتھ کو بھی خود سے کرنے کی کوشش کرو. آپ اردو پڑھنے بیٹھتے ہو تو اشعار اوپر سے پڑھو، نہیں تو تشریح خود اپنے لفظوں میں بیٹھ کے کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے. 4تھلی کہ آپ کو جو بھی پڑھ لے آپ اس کا کنسیپٹ کلیئر کرو. کنسیپٹ کیا ہے، آپ بایو پڑھ رہے ہو، کیمسٹری پڑھ رہے ہو، کمپیوٹر پڑھ رہے ہو، آپ انگلش پڑھ رہے ہو، موسٹ امپورٹنٹ جو بکس ہیں وہ یہ والی ہیں. آپ ان 3 4 5 کو پڑھ رہے ہو، اب ایسے کرو کہ آپ کے پاس ان کا کنسیپٹ کلیئر ہو. یہ نہ ہو کہ آپ بس پڑھ رہے ہو، آپ کو جو پڑھ رہے ہو اسی ٹاپک کے بارے میں آپ کو علم ہے، بس آپ انگلش کو رٹے لگا رہے ہو. نہیں، آپ کو پتہ ہو میں نے اس کے پیچھے آپ ایک کیمسٹری، فزکس، کمپیوٹر کا چیپٹر پڑھتے تو آپ کو پیچھے جو ٹاپک پڑھ رہے ہو ایک چیپٹر کے اندر، اور جو اگلا ٹاپک ہے آپ کو سب کے بارے میں اس کے لیے نالج ہو. آپ کو پتہ ہو کہ میرا اگلا جو ٹاپک آنے والا ہے وہ کون سا ہو، ٹھیک ہے. آپ انگلش پڑھ رہے ہو تو انگلش کا جو پورا چیپٹر ہوتا ہے، اس چیپٹر میں کسی بھی آپ کو پیراگراف کی ہیڈنگ دی جا رہی ہے، ٹرانسلیشن دی جا رہی ہے، تو آپ کو اوپر نیچے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اس طرح کرو. آپ کوئی ورڈز میننگ کرتے ہو تو آپ کو میننگ کا پتہ، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو، تو اس طرح پڑھو. آپ آگے ہے کسی بھی گھر میں جو بھی بڑا ہو نا، اس کے ساتھ اس کی ڈسکشن ضرور کیجیے.
آپ ایک کو سبق پڑھتے ہو نا، میری بات مانو، اب 2 گھنٹے اب سمر ویکیشن ہے، اب 2 گھنٹے اگلے فرسٹ ٹائم بیٹھ کے پڑھتے ہو نا، پھر کھیل کود، سو جاتے ہو، نہا لیتے ہو، کھا لیتے ہو، پی لیتے ہو، نماز ہے، ادروائز ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی. اب شام کو پھر مطلب تھوڑا سا کچھ ریسٹ ٹائمنگ ہے، یا دوپہر کو آپ بیٹھے ہو تو بڑے بہن بھائی کے ساتھ بتاؤ میں آج یہ پڑھا، اس میں یہ ٹاپک آتا ہے، اس میں یہ ہیڈنگ آتی ہے، یہ نومیریکل تھا، اس کا فارمولا اس طرح کا تھا، یہ بہت لمبا تھا، اس طرح کا تھا. تو آپ اس کو کیا کرو، ریویژن کرو. ہاں ایک بات کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے تو آپ کیا ہو جاؤ، شیشے کے سامنے جاؤ، میرر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ خود کے ساتھ خود باتیں کر کے سناؤ. ایک تو آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوگا، ایک آپ آنے والی نیکسٹ جاب جو ہوں گی آپ کی ایز اے کمپٹیٹیو آپ کے ایگزام ہوں گے ان کے لیے آپ انٹرویو کے لیے بیسٹ کوالیفائی کر جاؤ گے. یہ آج آپ کے لیے بیسٹ طریقہ ہے. تو سیکنڈ لاسٹ ہے کہ کلاس میں آپ کیا کرو، اپنی کلاس میں آؤ. جس طرح بی ایس میں مطلب بڑی کلاسز میں پریزنٹیشن دی جاتی ہے، اس طرح آپ بھی اپنی کلاس میں آؤ، اپنی کلاس کو کچھ بتانا چاہو. کیمسٹری کی اگر کوئی آپ لوگوں کے پاس لیب وغیرہ ہے، کمپیوٹر کی لیب وغیرہ، تو وہاں پہ اپنے ساتھ دوستوں کو کچھ نیا سیکھ کے جاؤ، وہاں پہ ان کو بتانے کی کوشش کرو. آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہو، کچھ وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کی مسٹیک آئیں گے، آپ کو اپنے اسکول ٹیچرس کلاس ٹیچرس کو بتاؤ، کچھ جو آپ کی رہتی مسٹیک ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے. اور لاسٹلی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کتاب کے اوپر جب بھی آپ کوئی ٹیچر آپ کو ٹاپک سمجھا رہا ہوتا ہے نا، انڈرسٹینڈ کرو کہ ٹیچر کس طرح سمجھا رہا ہے، کس طریقے سے سمجھا رہا ہے. اور لسننگ اینڈ جو رائٹنگ آپ کا اسکل ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک کمیونیکیشن ہے، یہ اسکل ہے، اس اسکل کو بہتر کرو. لکھنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ سننے کی اسکل اچھی رکھتے ہو. جو آپ سنتے ہو اور اسے اپنے ذہن میں بٹھاتے ہو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. جب آپ کلاس میں لیکچر دے رہے ہوتے ہو تو اسے اتنی اچھے سے سمجھاؤ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اتنی اچھے سے سمجھو، اس کے اوپر توجہ دو، غور دو، کہ آپ جب لکھنے بیٹھیں تو وہ لفظ آپ کے دماغ میں خود بخود مطلب ایک سیکوینس کے ساتھ گردش کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ بات کہ آپ کا جو ٹیچر آپ کو چیزیں بتا رہا ہے، کوئی مطلب اس کا سالوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے بیسٹ اسٹوڈنٹ. آپ فرسٹ ڈے وہ چیز پڑھ رہے ہیں اور ٹیچرس کا سالوں کا ایکسپیرینس ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی آنکھوں سے چیزیں گزر رہی ہیں. تو دیکھیں آپ کلاس میں ہو تو آپ ٹیچرس کو کہہ دیتے ہو سر میم ہم نے یہ والا ٹاپک نہیں پڑھنا، ہمیں اگلا پڑھا دو. وہ اچانک وہ بیٹھا ہوتا ہے، اچانک لیے آپ آ جاتے ہو دوسری کلاس سے اٹھ کے، سر مجھے یہ ٹاپک سمجھانا مجھے نہیں آتا. وہ کیوں آپ کو سمجھا دیتا ہے؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس کے پاس سالوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے پاس وہ نالج پہنچ چکا ہے، اس کے پاس وہ اسکل پہنچ چکی ہے، وہ بار بار ریپیٹ ہو چکا ہے اس کے دماغ میں. تو آپ کیا کرو، اس کو اپنے ٹیچرس کے ساتھ ڈسکشن کرو، اس کو اچھے سے سنو، اور جو ٹیچر کوئی نئی چیز بتا دیتا ہے تو اس اسٹک کی نوٹس اپنی بکس کے اسٹک نوٹس پاس رکھا کرو، بک کے اوپر لگا لیا کرو کارنر پہ، اور اس چیز کو کیا کرو کہ وہاں پہ وہ اسٹک کی نوٹس کے اوپر کیا کر دیا کرو، اس کو رائٹ کر دیا کرو ایز اے سیو کے طور پر. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ٹاپک ویری ویری امپورٹنٹ ہے، ویری ویری امپورٹنٹ. تو آپ پلیز اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا دوسروں کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے دوسروں کا بھی بھلا ہو. پلیز میرے چینل کو شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ملے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. آپ لوگ خوش رہیں اور اپنے ایک بیسٹ فیوچر کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں آپ کی. تھینک یو سو مچ، میری دعاؤں میں یاد رکھیے.